अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी रिसेंटली एक शख्स जिसका नाम महरब मोइज़ अवान, जो कि TEDx ISL यानी इंटरनेशनल स्कूल लाहौर के पैनल से उसे रिमूव कर दिया गया और उसे सेंसर कर दिया गया, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ़ भी हुई कि उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया, क्योंकि उसे डिफ्रेंशिएट किया गया और उसे पैनल से हटा दिया गया जस्ट बिकॉज ही वॉज अ ट्रांसजेंडर एंड जस्ट बिकॉज ही वॉज क्रिएटेड दिस वे एज ही क्लेम्स। उसे इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई। यानी ISL की हरकत उनकी लिबरल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, और जो भी लिबरल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ कोई भी हरकत की जाती है उनके नज़दीक उसे जुल्म करार दिया जाता है। और बहुत से लोग अवाम उन्नास उनके साथ सिंपथाइज़ भी कर रहे हैं कि वाकई इनके साथ गलत हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि अवाम उन्नास के जहनों में लिबरल वैल्यूज़ किस तरीके से कितनी डीपली इंडोक्ट्रिनेटेड और रूटेड है। लिहाजा इस वीडियो में हमने ये नहीं बताना कि लिबरल वैल्यूज़ क्या हैं और इनमें क्या ख़राबियाँ हैं, वो एक अलग टॉपिक है। इस वीडियो का मकसद जो है वो ये है कि मैं आपके सामने ये वाज़े कर सकूं कि इस जैसे लोग यानी महरब और एंड द लाइक्स ऑफ हिम ये किस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को डिसीव कर रहे हैं और धोखा दे रहे हैं, और इन पर कोई जुल्म नहीं हो रहा बल्कि ये लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। देखिए, इस तरह के जितने भी लोग होते हैं डिविएंट और बातिल किस्म के लोग, जो लोगों में फहाशी फैलाने की कोशिश करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और बातिल अफकार फैलाने की कोशिश करते हैं, उनका एक वेपन होता है, और वो वेपन ये होता है कि वो गुनाहों को और इन बातिल अफकार को उनका नाम चेंज कर देते हैं ताकि उसको ब्यूटिफाई किया जा सके, ताकि लोगों को डिसेंसिटाइज किया जा सके, और ताकि लोगों को कि हाँ मकबूलियत मिल सके, लोगों में एक्सेप्ट कराया जा सके वो जो भी फहाशी है, जो भी गुनाह है। ये हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बता दिया था, लयशरबन्न नासु मिन उम्मती अल-खमरा, कि ज़रूर मेरी उम्मत में से कुछ लोग खमर यानी अल्कोहल को कंज्यूम करेंगे, युसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा, वो उसका नाम चेंज करके उसको कंज्यूम करेंगे। यानी वो अल्कोहल को अल्कोहल नहीं कहेंगे, वो वाइन को वाइन नहीं कहेंगे, शराब को शराब नहीं कहेंगे, बल्कि उसका नाम चेंज कर देंगे ताकि लोगों में इसको एक्सेप्ट कराया जा सके, लोगों में मकबूल कराया जा सके, उसको मज़ीद मुज़य्यन किया जा सके। तो जैसे कि इंटरेस्ट के साथ भी यही कुछ हुआ कि इंटरेस्ट को प्रॉफिट भी कहा गया, इंटरेस्ट को पेनल्टी भी कहा गया, इंटरेस्ट को चैरिटी भी कहा गया, और बहुत कुछ कहा गया। बहरहाल नाम चेंज करने से चीज़ों की हकीकत तब्दील नहीं हो जाती। लेकिन अगर हम देखें इस महरब वाले केस में और इस ये पूरा जितने भी इस तरह की औरत मार्च और होमोसेक्सुअल्स किस्म के और LGBT कम्युनिटी है जो कि पाकिस्तान में, इनके केस को अगर हम देखें तो ये भी कुछ इसी तरह से हरकत कर रहे हैं। यानी वो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं और कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। किस तरीके से कर रहे हैं वो हम आते हैं इस पर इंशाल्लाह। पहले मैं आपको आपके सामने क्लैरिफाई कर दूं कि वो जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं वो क्या है। एक जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो इंटरसेक्स है। इंटरसेक्स कम्युनिटी से वो लोग बिलोंग करते हैं कि जो बाय बर्थ, जिसके अंदर मेल और फीमेल बायोलॉजिकल फिजिकल ऑर्गन्स पाए जाते हों और कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हों, यानी उनके अंदर मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑर्गन्स पाए जाते हों, जिनको हम ख्वाजा सिरा भी कहते हैं आम ज़बान में, और जिनको हम अरबी में खुनसा कहते हैं। ये जो कैटेगरी है ना लोगों की, Islam is perfectly fine with them, Islam is perfectly okay with them, Islam give them their rights। ये सोसाइटी का एक हिस्सा है, इनको हमने क्रिटिसाइज़ नहीं करना, इनको हमने बुरा भला नहीं कहना, हमने इनको सोसाइटी का पार्ट समझना, इनको हमने हुकूक देने, क्योंकि इन्होंने खुद चूज़ नहीं किया अपना ये चीज़, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसे ही पैदा किया है। लिहाजा हमें उनको ये एक्सेप्ट करना है और हमने उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना। दूसरे जो लोग होते हैं जिनको ट्रांसजेंडर कहा जाता है, ये वो लोग होते हैं जो कि मेल होते हैं, परफेक्टली मेल होते हैं बाय बर्थ, लेकिन बाद में वो जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं। यानी वो परफेक्टली मेल होते हैं और फिर वो जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं, या तो सोशली या मेडिकली। सोशली मिसाल के तौर पर वो कुछ इस तरह से लिबास पहनते हैं, या इस तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं, या फिर इस तरीके से हरकतें कुछ ऐसी बिहेवियर ऐसा अपनाते हैं तकल्लुफ़न यानी तकल्लुफ़ करते हुए कि जिससे ये लगे कि ये औरत है, औरत वाले बिहेवियर यानी फेमिनिन बिहेवियर पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। एक तो वो होते हैं कि एक इंसान एक परफेक्टली मेल के अंदर फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, ये परफेक्टली नेचुरल होता है बहुत कम लोगों के साथ। तो इस्लाम इज़ ऑल्सो ओके विद देम। What Islam is not okay with is ऐसा बंदा जो कि परफेक्टली मेल है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर भी मेल है,
لیکن وہ جان کے یا اس کو پتہ نہیں کوئی اندر سے فیلنگ آتی ہے کہ وہ فیمنن کریکٹرسٹکس اپناتا ہے سوشلی, یعنی اس جیسا لباس پہنتا ہے, عورتوں والی حرکتیں کرتا ہے, یا پھر میڈیکلی یا ہارمونل تھراپیز وغیرہ یا سرجری کے پروسیس سے گزرتا ہے, جس سے وہ اپنے جینڈر کو ٹرانسفارم کرتا ہے, یعنی چینج کرتا ہے, خود سے وہ چینج کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کو وہ تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسلام از ناٹ اوکے ود دس ٹرانسجینڈرزم, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنث, عربی میں اس ٹرانسجینڈر کو مخنث کہتے ہیں اور انٹرسیکس کمیونٹی کو خنثی کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مخنث رجال میں سے, آدمیوں میں سے ان پر لعنت کی ہے وہ آدمی کہ جو عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی سوشلی یا میڈیکلی اس پروسیس کو کے تھرو چلتے ہیں. تو اسلام از ناٹ اوکے وتھ ٹرانسجینڈرزم. اچھا, اب یہ لوگوں کو کنفیوز کیسے کرتے ہیں, لوگوں کو ڈسیو کیسے کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ انٹرسیکس ہیں, ہم انٹرسیکس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, ہم پیدا ہی ایسے ہوئے ہیں, ہمارے اندر یہ چیزیں نیچرل ہیں, لہٰذا ہمیں کرٹیسائز نہ کرو, ہمیں ہمارے حقوق دو. لیکن اصل میں یہ ہوتے ٹرانسجینڈرز ہیں, یعنی یہ خود انہوں نے اپنا جینڈر چینج کیا ہوتا ہے اور وہ انٹرسیکس والے رائٹس طلب کر رہے ہوتے ہیں, اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو انٹرسیکس ہیں, ہم ٹرانسجینڈر نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ جو کہ 2018 میں پاس ہوا تھا, اس میں بھی جو قانون نے تحفظات دیے ہیں وہ ٹرانسجینڈرز کو دیے ہیں, وہ انٹرسیکس کو نہیں دیے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اس ایکٹ کو پڑھتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انٹرسیکس کے رائٹس اس قانون نے دیے ہیں, یعنی قانون انٹرسیکس کے رائٹس کو سیکیور کر رہا ہے, پریزرو کر رہا ہے, حالانکہ وہاں پہ ورڈنگ سے کہیں تو ٹرانسجینڈرز کے رائٹس کو پریزرو کر رہا ہے. تو لوگ اصل میں جو ہے وہ انٹرچینجبلی, خصوصاً یہ لوگ جو ہیں ایل جی بی ٹی کمیونٹی, وہ انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈرز کو انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں, لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم انٹرسیکس ہیں لیکن ہوتے وہ ٹرانسجینڈرز ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی مل جائے, کیونکہ خواجہ سرا یا جو خنثی ہوتے ہیں اسلام نے اس کو انڈورس کیا, اسلام نے اس کو ایکسیپٹ کیا ایز اے کمیونٹی, اور اسلام از پرفیکٹلی فائن وتھ اٹ. تو لہٰذا میری لوگوں سے گزارش یہ ہے, خصوصاً اہل علم سے, کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اور یہ ایک بڑھتا ہوا فتنہ ہے جو کہ ملک یورپ میں تو آ چکا ہے, مغرب میں تو یہ پھیل چکا ہے اور اس کو نارملائز بھی صحیح طریقے سے کر لیا جا چکا ہے. پاکستان میں یہ تیزی سے پھیلتا ہوا فتنہ ہے, اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے. ہر سال عورت مارچ کے ایجنڈا کے تھرو یا ڈفرینٹ چیزوں کے تھرو جو ہے وہ اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے, ڈی سینسٹائز کیا جا رہا ہے. تو ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لوگ کنفیوزڈ ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرانسجینڈرز ہی اصل میں انٹرسیکس ہیں اور یہی اصل میں مظلوم ہیں, ان کے حقوق نہیں مل رہے, لہٰذا ان کو ہم عام آدمی بھی ان کو مظلوم سمجھ رہا ہے. حالانکہ مظلوم نہیں ہے, ظالم ہے. انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, انہوں نے اپنی فطرت پر ظلم کیا ہے, انہوں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے, لوگوں کو دھوکہ دے کے انہوں نے ظلم کیا. اصل ظالم یہی لوگ ہیں, لیکن اپنے آپ کو ایسے پورٹری کرتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے. خصوصاً میری گزارش ہے ان پیرنٹس سے, مؤدبانہ گزارش ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ کون سی اسکول میں جا رہے ہیں, کس اسکول میں ڈلوا رہے ہیں. ریسنٹ ابھی میں نے ایک جگہ دیکھا کہ سٹی اسکول جو ہے, سٹی اسکول نے اس کو اس محرب کے اس سٹانس کو سپورٹ کیا ہے یا کم از کم ڈیفینڈ کیا ہے. یعنی محرب کے اس جو انہوں نے ایک غصہ شو کیا, ایک دکھ شو کیا اس کے اگینسٹ, تو یعنی سٹی اسکول نے اس کو ڈیفینڈ کیا یا سپورٹ کیا. اب دیکھیں سٹی اسکول میں ہمارے کتنے بچے جاتے ہیں. تو خدا را اپنے میں پیرنٹس سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ اسکول میں ڈلوا رہے ہیں اور کوشش کریں کہ اسلامک اسکولز میں ڈلوائیں. اگر اسلامک اسکولز میں نہیں ڈلوا رہے تو کم از کم ہوم اسکولنگ کروائیں, لیکن ان جیسی اسکولز میں جو ہے وہ نہ ڈلوائیں, کیونکہ اس سے خطرہ ہے کہ ہمارے جو مستقبل ہے, کیونکہ ہم تو 30-40 سال ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جینڈر 2 قسم کا, ایک میل ایک فیمیل, اور ویسٹ کا نوشن آف جینڈر جو ہے وہ اس کو اپنانے میں, اس کو ابزارو کرنے میں ہمیں بہت ٹائم لگتا ہے. ہم اتنی آسانی سے نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے 30-40 سال یہی سنا ہے اور پڑھا بھی ہے, قرآن حدیث میں پڑھا ہے ہم نے کہ جینڈرز اللہ تعالیٰ نے میل اور فیمیل میں پیدا کیے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو ایٹ اے ویری ارلی اسٹیج ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہومو سیکشولیٹی از پرفیکٹلی فائن اور یہ ٹرانسجینڈرزم از پرفیکٹلی فائن. اصل میں ایک اور بھی بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ ٹرانسجینڈرزم لاجیکلی نیسیسیٹیٹس ہومو سیکشولیٹی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے, یعنی یہ جو محرب اینڈ دا لائکس آف ہم, انہوں نے ہومو سیکشولیٹی کو کہاں
پروپیگیٹ کیا ہے, لوگوں میں کہاں مشہور کیا ہے. جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی تم ہم جنس پرستی کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان یہ قوم لوط کا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا ان پر, تم اس چیز کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں لوگوں میں مشہور کرو, اتنا بڑا گناہ ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم کہاں مشہور کر رہے ہیں, ہم تو نہیں کر رہے, ہم تو ہم جنس پرستی کو مشہور نہیں کر رہے, لوگوں میں نہیں پھیلا رہے. حالانکہ یہ ایک اور ڈسپشن ہے ان کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہومو سیکشولیٹی ٹرانسجینڈرزم کا لازمی اور لاجیکل کنکلوژن ہے, لازمی نتیجہ. یعنی if you accept transgenderism, if you are fine with transgenderism, then you should be perfectly fine with homosexuality. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر جو ہوتا ہے وہ ایکچولی میل ہوتا ہے اور پھر وہ ٹرانسفارمیشن کے پروسیس سے گزرتا ہے اور لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ میں فیمیل ہوں, ایکچولی وہ ان ریالٹی وہ میل ہوتا ہے. اب جو وہ فیمیل کی طرف ٹرانسفارمیشن پروسیس کی طرف جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ افیئر چلائے گا یا شادی کرے گا تو وہ اپوزٹ جینڈر کی طرف شادی کرے گا, اپوزٹ جینڈر یعنی میل. تو ایکچولی ہی واز اے میل, ہی ٹرانسفارمڈ انٹو اے فیمیل اینڈ ہی از میرینگ اے میل, یعنی a male marrying a male which is homosexuality. تو لہٰذا اس پہ ایک اور تفسیر ہے, اس کو بالکل سمپلیفائی کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو گزارش کر رہا تھا پیرنٹس سے خصوصاً کہ دیکھیں آپ کے بچے کہاں اپنے بچوں کو اسکول میں ڈلوا رہے ہیں, اور خدارہ اپنے بچوں کو بلکہ پہلے خود ایجوکیٹ کریں اسلامک نالج سے, قرآن و حدیث کی نالج سے آپ اپنے آپ کو ایکوپ کریں. آج کا دور فتنے کا دور ہے, طرح طرح کے ایسے فتنے آ رہے ہیں جو پہلے ہم اس کو نہیں دیکھتے تھے. یعنی ہومو سیکشولیٹی واز کنسیڈرڈ این ابنارمیلٹی جسٹ اے فیو ایئرز بیک. تقریباً 70-100 سال پہلے یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر سمجھا جاتا تھا جس کو آج نارملائز کیا جا رہا ہے. یا اللہ العجب, واللہ عجیب بات ہے یہ. تو اپنے آپ کو بھی قرآن حدیث کی نالج سے ایکوپ کریں اور اپنے بچوں کو علماء کے سرکلز میں, اسکالرز کے سرکل میں بھیجیں, مدارس میں بھیجیں, پڑھنے, قرآن حدیث پڑھائیں ان کو تاکہ وہ فطرت سے دور نہ ہو. آج کا دور اس میں اب نارمل کو بہت تیزی سے, یعنی اب نارمل جو کہ غیر فطری چیزیں ان کو تیزی سے نارملائز کیا جا رہا ہے طرح طرح کے فلسفے کے اور باطل افکار کے ذریعے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.